سورہ ذاریات پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 18۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالاسحار ھم یستغفرون، صدق اللہ العظیم۔ اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں متقین کی ایک صفت اور ان کی ایک مدح بیان فرمائی ہے، اور وہ صفت اور وہ مدح متقین کی کیا ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ جل سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا۔ حضرت حسن بصری اور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیہ کے تحت کہ دعا کے مقبول ہونے کی سب سے زیادہ جو توقع ہے وہ سحری کا وقت ہے، کہ سحری کا وقت ایک ایسا ہے کہ جہاں آپ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سحری کے وقت مانگی گئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، اب وہ استغفار سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد استغفار پڑھنا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کرنا ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں۔ اب جو لوگ صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں اور وہ اٹھتے نہیں ہیں، سب سے پہلے ان کے متعلق سماعت فرما لیجیے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے بستر پر جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرہیں لگاتا ہے۔ شیطان اس کی گدی میں 3 گرہیں، 3 گانٹھیں لگاتا ہے۔ اگر وہ سحری کے وقت بیدار ہو کر اٹھتے ہی پڑھے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، جو بیدار ہونے کی دعا ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے نیم مردگی سے پھر زندگی عطا کی اور لوٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی ایک گرہ کو کھول دیتے، پھر وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ مصلی پر نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ نماز فجر پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت اشاش بشاش ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، اور وہ جو شیطان کی نحوست ہے وہ ساری اس کے جسم سے دور ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح دیر تک سوتا رہتا ہے، کہ نماز فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا، نماز تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتا، سحری کے وقت نہیں اٹھتا، اور دیر تک سویا رہتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اب اس پر مفسرین کے بہت اقوال ہیں کہ وہ جو شیطان پیشاب کرتا ہے اس کا معنی
بعض مفسرین نے کہا یہ حقیقت ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ غفلت، کہ نماز سے غافل کر دیا جاتا ہے اس کو۔ بعض نے کہا اس سے سستی، آنکھ کھلتی ہے پھر خیال آتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے، پھر خیال آتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے، اس طرح کرتے کرتے وہ اپنی نماز کو ضائع کر بیٹھتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تیسرا معنی شیطان اس کی توہین کرتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے شیطان اس کی توہین نہیں کر سکتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا، جو سحری کے وقت سویا رہتا ہے، نماز فجر کو ضائع کرتا ہے، شیطان اس کی توہین کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو مجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے، میں نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تو میں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا، اور تو کتنا بڑا بدبخت ہے کہ سحری کے وقت اللہ بلا رہا ہے، ندا کر رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اور تو پھر بھی سویا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی توہین کرتا ہے شیطان۔ تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ سحری کا وقت ہے کون سا کہ جس میں ایمان والے استغفار کرتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت سن لیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ الصابرین، مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں، والصادقین، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، والقانتین، ہمیشہ اطاعت گزار رہتے ہیں، والمنفقین، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ متقین جو اعلیٰ درجے کے متقین ہیں، یہ ان کی مدح بیان کی گئی ہے۔ جو معراج تقویٰ پر فائز ہیں، یہ ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی کہ معراج تقویٰ کے مالکین کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ صبر کرتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ ہر حال میں سچ بولتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر سحری کے وقت اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں۔ سحری کا وقت یہ وہی ہے جو رمضان میں جس وقت آپ سحری کھاتے ہیں، طلوع فجر سے پہلے کا وقت، کہ جب روزہ رکھنے کا جو وقت ہے اس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے۔ اب یہ وقت اتنا متبرک اور اتنا اہم کیوں ہے؟ مفسرین کرام نے اس پر عقلی دلائل بھی دی ہیں۔ عقلی دلائل میں ایک دلیل یہ ہے کہ اس وقت رات کی ظلمت جاری ہوتی ہے اور صبح کا اجالا آ رہا ہوتا ہے، تو جس طرح ظلمت جا رہی ہے، اجالا آ رہا ہے، اسی طرح سحری کے وقت جو انسان استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے ظلمت ہٹا کر معرفت کا نور داخل کر دیتا ہے۔ اس کے دل سے تمام گناہوں کی جو ہے نا ظلمت وہ مٹا دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں معرفت کا نور داخل فرما دیتا ہے۔ تو جس طرح وہ رات کی ظلمت گئی، استغفار سحری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح ظلمت کو مٹا کر ان کے دلوں میں معرفت کا نور بھر دیتا ہے۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے، حضرت ابراہیم بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں سحری کے وقت گیا، تو چونکہ آج کا دور نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، بہت زیادہ اجالا نہیں تھا، ایک چراغ ٹمٹماتا تھا جس سے کچھ نظر آتا تھا۔ ابراہیم بن حاتم کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مسجد نبوی کے کونے سے ایک آواز آ رہی ہے، اور آواز دینے والا آواز کیا دے رہا ہے؟ اے اللہ، میں نے تیری اطاعت کی
اور میں حاضر ہو گیا، اور تیرا حکم ہے کہ سحری کے وقت استغفار کرو، تو میں استغفار کر رہا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت ابراہیم بن حاتم کہتے ہیں میں قریب ہوا اور جا کر دیکھا تو یہ کون تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو یہ دعا کر رہے تھے۔ اب میں نے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا عبداللہ بن مسعود اس طرح دعا کرتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے دل سے سحری کے استغفار کی بنیاد پر اللہ نے تمام ظلمتیں ختم کر کے اس کے دل کو نور سے منور کر دیا۔ تو سحری کی استغفار میں یہ فائدہ۔ حضرت نافع، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں حضرت نافع فرماتے ہیں میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اچھا، وہ سحری کے وقت نماز پڑھنی شروع کر دیتے، اب کچھ نماز پڑھتے پھر مجھ سے پوچھتے نافع سحری شروع ہو گئی؟ میں عرض کرتا نہیں ابھی وقت ہے، پھر نماز پڑھنا شروع ہو جاتے، پھر پوچھتے نافع سحری ہو گئی؟ میں عرض کرتا نہیں ابھی وقت ہے، پھر نماز میں لگ جاتے، پھر نماز پڑھتے، پھر پوچھتے نافع سحری کا وقت ہو گیا؟ تو میں عرض کرتا جی حضور سحری کا وقت ہو گیا۔ آپ بیٹھ کر پھر استغفار کرتے اور پھر فرماتے اللہ تعالی عز و جل سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مفسرین کرام نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ بتاؤ رات کا کون سا وقت سب سے افضل ہے، کہ رات کا وہ کون سا پہر، وہ کون سا لمحہ ہے جو سب سے افضل ہے؟ جبریل امین نے عرض کی حضور میں وقت تو نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سحری کا وقت آتا ہے نا عرش بھی ہلنے لگتا ہے۔ میں اتنا مجھے معلوم ہے کہ جب سحری کا وقت شروع ہوتا ہے تو عرش بھی ہلنا شروع ہو جاتا ہے، عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادات جو بالیقین آسمان کی طرف چڑھتی ہیں وہ سحری کے وقت کی ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود ہی نقل کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی ہر روز زمین والوں کی طرف عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ہر روز اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ میں زمین والوں پر عذاب بھیجوں۔ کیوں؟ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ قتل و غارت کر رہے ہیں، یہ فساد کر رہے ہیں، یہ دنگا کر رہے ہیں، یہ بے ایمانیاں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ کم ناپ رہے ہیں، یہ کم توڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر روز ان کے عیبوں کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ ارادہ فرماتا ہے میں زمین کی طرف عذاب بھیجوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے گھر قرآن کی تلاوت سے آباد رکھے ہوئے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو جو سحری کے وقت استغفار کر کے میری بارگاہ میں روتے ہیں، تو میں اپنا ارادہ بدل لیتا ہوں کہ میں زمین والوں پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا سحری کے استغفار سے اللہ زمین والوں سے عذاب کو روک لیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی اس جان، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جتنی دیر تک روئے زمین پر 15 لوگ بھی ایسے ہوں گے جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک زمین والوں پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ سحری کا استغفار اتنا افضل ہے، اتنا سحری کے وقت اٹھنا یہ متبرک اور محترم ہے کہ جو سحری کے وقت اٹھا جائے، اللہ کو یہ استغفار بہت پسند ہے۔ اچھا، اب میں کہوں کہ استغفار کون سا، تو استغفار مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جس بولی میں بھی اللہ سے معافی مانگے، میرا رب ساری بولیاں جانتا ہے۔
ہے نا؟ وہ ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے اللہ کے ولی کا، اور جس دن میں نے اس کی محفل میں بیٹھ کر یہ سنا نا، میں بڑا پورا دن کیا پوری رات بھی میں اس لطف جملے سے محظوظ رہا۔ وہ کہنے لگے درود شریف کے اوپر وہ خطاب فرما رہے تھے، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، تو فرمانے لگے تم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہو، بہت خوبصورت ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم پڑھتے ہو، بڑا خوبصورت ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج پڑھتے ہو، بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگے سارے جملے بڑے خوبصورت ہیں درود پاک کے، لیکن یارو کبھی کبھی اپنی بولی میں بھی تو عرض کرا کرو نا، بیٹھ کر تنہائی میں کہا کرو یا رسول اللہ غلام کا سلام قبول کیجیے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی اپنی بولی بھی حضور کو سنایا کرو۔ وہ جو درود شریف لکھے تم پڑھتے ہو نا، کہا وہ بڑے خوبصورت ہے، لیکن کبھی کبھی آقا کی بارگاہ میں اپنی بولی بھی بھیجا کرو، حضور غلام دا سلام آ رہا ذرا قبولتے فرما لو۔ تو یہ جملہ ان کی زبان سے اتنا میٹھا لگا کہ یقین جانے 24 گھنٹے ایک عجیب نشہ تھا کہ کیا جملہ ہے کہ واقعی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر انسان بالکل اکیلا ہو اور کہے کہ یا رسول اللہ غلام دا سلام آ رہا ذرا قبولتے کر لو، تو کیسا پیارا جملہ تھا۔ اسی طرح استغفار کوئی سا بھی ہے، لیکن آپ اپنی بولی میں جیسے بھی کہیں اللہ تعالیٰ وہ سنتا ہے۔ وہ حضور تشریف فرما تھے نا، تو ایک شخص آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا، تو آ کر کہتا ہے اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ۔ یقین جانیے اس کے یہ جملے یہ تھے کہ میرے آقا بھی محظوظ ہوئے ان جملوں سے۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں تیرے سے مانگ رہا ہوں اس لیے کہ تو میرا اللہ جو ہے، اے اللہ میں تیرے سے مانگ رہا ہوں اس لیے تو جو میرا اللہ جو ہے۔ تو جب اس نے یہ جملہ کہا نا، تو میرے آقا کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے کہا عبداللہ بن عمر جلدی جا اس کو کہے مانگ، اب جو مانگے گا اللہ دے گا اس کو۔ تو کبھی اپنی بولی میں بھی استغفار مانگ لو، کوئی ضروری نہیں میں آپ کو کہوں استغفر اللہ پڑھو، نہیں، رات کے پچھلے پیر اٹھو، تہجد کے بے شک 4 رکعتیں پڑھ لو، میں 8 12 نہیں کہتا، میں یہ بھی نہیں کہتا آپ لمبے نفل پڑھو، بس 4 رکعتیں۔ آج کل فجر جو ہے وہ 6 بجے کے قریب چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ 5 بجے اٹھ جائیں، بلکہ 4:45 اٹھ جائیں، 5:15 اذان ہو جاتی ہے، آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے۔ کیا کریں؟ 4 رکعتیں تہجد کی پڑھ کر پھر بیٹھ جائیں مصلی پر اور کہیں مولا میں تیرا بندہ تو میرا اللہ، میری عزت اتنی ہی کافی ہے کہ تو میرا اللہ ہے، اور میرے لیے یہ اعزاز اتنا ہی بڑا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اس سے بڑھ کر میری عزت اتنی بڑی ہے کہ میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، لے میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، دے دے معافی، تو رب معافی دے دے گا۔ تو اپنی بولی میں بھی اس کو بولی سنا دیں۔ تو اس لیے حضرت اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ افضل ترین اوقات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْإِسْتِغْفَارِ هُمْ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندوں متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سحری کے وقت اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ تو سحری کے وقت کا استغفار اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی ہے اور مقبول بھی ہے، تو اس لیے اسے اپنی عادت بنائیے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ استغفار کی لالچ میں اٹھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز فجر محفوظ ہو جائے گی، وہ کبھی قضا نہیں ہوگی، آپ نماز باجماعت پڑھ سکیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، انس بن مالک ہر روز سحری کے وقت 70 مرتبہ استغفار کیا کرو۔ جو شخص 70 مرتبہ سحری کے وقت استغفار پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میرے بندے میں تجھے دنیا میں بھی سکھ دوں گا، آخرت میں بھی سکھ دوں گا، میں تجھے دنیا میں بھی رسوا نہیں کروں گا، آخرت میں بھی رسوا نہیں کروں گا۔ تو سحری کے استغفار کی اتنی فضیلت ہے، اللہ دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے اور آخرت بھی بہتر فرما دیتا ہے۔ تو 70 مرتبہ استغفار یہ سحری کے وقت اپنی عادت بنا لیجئے، نماز مغرب کے بعد بھی 70 مرتبہ استغفار کیجئے، پھر اس کے اپنی ذات پر بہاریں اور رونقیں دیکھیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق